شریعت کو سمجھنے سے پہلے ہم اصول شریعت کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے چھوٹا عمل کیا ہو یا بڑا عمل کیا ہو، یہ اصول شریعت میں پہلا اصول ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے چھوٹا سے چھوٹا عمل کیا ہو یا بڑا سے بڑا عمل کیا ہو، وہ ہمارے اور آپ کے لیے سنت ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہو اور صحابہ نے اس کام کو انجام دیا ہو تو وہ بھی ہمارے لیے سنت ہے۔ یہ اصول میں بتا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول کے سامنے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں کسی صحابی نے کوئی ایسا عمل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کچھ بھی نہیں کہا، یا تو یہ نہیں کہا کہ کیوں کیا، اور یا تو یہ نہیں کہا کہ آج یہ بات نہیں کرنا ہے، یعنی خاموش ہو گئے۔ چھوٹی سی مثال میں دے دیتا ہوں اس کے لیے۔ ایک صحابی رسول آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا چکے تھے، تو اس صحابی رسول کا تقریباً سمجھے ایک رکعت چھوٹ گیا ہوگا جماعت میں، تو اس صحابی رسول نے پہلے اپنے رکعت کو پوری کیے، اس کے بعد جو ہے 2 رکعت پھر سے پڑھ لی الگ سے کھڑے ہو کر کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، میرے دوست بھلا بتاؤ، یہ جو تم نے الگ سے نماز پڑھی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کیوں آپ نے الگ سے نماز پڑھی ہے؟ میں نے تو 2 رکعت پڑھا دی ہے۔ تو اس صحابی رسول نے جواب دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فجر سے پہلے والی سنت جو ہے میری چھوٹ چکی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ بعد میں پڑھ لوں۔ آج تو معاملہ یہ ہے کہ فجر کی جماعت ہوتی رہتی ہے، لوگ ادھر سنت پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ کی سنیت کس کیٹیگری کی ہے یہ تو آپ خود سمجھے، یہ کھلم کھلی حدیث کے مخالفت آپ کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ دیکھو اگر فرض نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو کوئی بھی نماز نہیں ہوگی، آپ کو جماعت میں شریک ہونا ہی ہے۔ تو اس صحابی رسول نے اسی حدیث پہ عمل کرتے ہوئے بعد میں سنت پڑھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کیا فرمایا کہ دیکھو کہ ایسی بات ہے کہ اس صحابی رسول نے الگ سے جو 2 رکعتیں پڑھی ہے وہ بعد کی سنت تھی، یعنی پہلے والی سنت بعد میں پڑھ لیا۔ اللہ کے رسول اس کے اوپر خاموش ہو گئے، کچھ بھی نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، چلو آج یہ بات سے مت کرنا، تو ہمارے لیے وہ بھی سنت ہے۔ تو یہ اصول شریعت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ سنت، جو کہا وہ سنت، اور صحابہ کرام کو کرتے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا تو وہ بھی سنت۔ اب آئیے قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں سمجھتے ہیں کہ یہ شریعت جو ہے، شریعت کب تک نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآنی آیات کب تک نازل ہوئے، اس شریعت کو کب کمپلیٹ کیا گیا۔ قرآن مجید پارہ نمبر 6 سورہ نمبر 5 سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 جواب دیتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، لفظ کم کے اوپر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول، میں نے آپ کے اوپر آپ کی شریعت کو تمام کر دیا، پورا کر دیا، ثابت کر دیا۔ رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، آپ کے اوپر اب شریعت مکمل ہو چکی ہے، اب کوئی قرآن الگ سے نہیں نازل ہونے والا ہے، کوئی وحی الگ سے نہیں آنے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد اب کوئی نبی اور رسول اور امام بن کر نہیں آنے والے ہیں، بس آپ تک ہی آخری کڑی رسولوں کی تھی اور وہ آج پوری ہو گئی۔ اب دیکھیے اصول شریعت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ہی
اب شریعت کا خاتمہ ہو چکا ہے، کوئی بھی نیا طریقہ اب ایجاد ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے، کسی بھی امر میں کبھی تخفیف ہو سکتی نہیں ہو سکتی ہے، کسی بھی امر کو کوئی مشکل بنا سکتا نہیں بنا سکتا ہے، قانون سازی کسی کے ذمہ داری میں نہیں رہی۔ کیوں؟ اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس شریعت کو مکمل کر دیا۔ اور کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محض میں نے آپ کے اوپر اس شریعت کو مکمل ہی نہیں کیا بلکہ اس شریعت سے میں خوش بھی ہو گیا، راضی بھی ہوں کہ اب اگر کسی کو اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے، اللہ کی جنت چاہیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے آپ کی اتباع کرنا ضروری ہے، اسے شریعت اسلام کے تمام قوانین کے اوپر عمل کرنا لازم و ملزوم ہوگا۔ تو یہ اصول شریعت کے بارے میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں کی ہے۔ اب آئیے چند ایک باتیں اور کر لیتے ہیں قرآنی آیات کی روشنی میں۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم۔ اس آیت کریمہ کے اوپر ذرا سا غور فرما لیجیے۔ اسلامی کیلنڈر ہم لوگ جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں؟ اسلامی کیلنڈر ہے، دنیاوی کیلنڈر ہے، اسی طریقے سے تمام مذاہب کے الگ الگ کیلنڈرز ہیں۔ غیر مسلم کے الگ کیلنڈر ہے، مسلم کے الگ کیلنڈر ہے، جاپانیز، پارسین اور اسی طرح بودھ، یہ تمام کے تمام جتنے بھی دھرم ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، ان تمام مذاہبوں کے کیلنڈرز الگ الگ ہیں، لیکن تمام کیلنڈرز میں تقریباً 12 مہینے ہی ہوتے ہیں۔ تمام کیلنڈرز میں 12 مہینے ہی ہوتے ہیں، جنوری سے لے کر کے جنوری تک، جنوری سے لے کے دسمبر تک۔ اسی طریقے سے اسلامی کیلنڈر بھی 12 مہینے کے ہیں۔ بہت بڑا نقطہ میں بتانے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین کیا فرمایا؟ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ دیکھو اللہ رب العالمین کے نزدیک جو ہے مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ کتنی ہیں؟ 12 ہیں۔ اب 12 میں سے 4 مہینے ایسے منہا 4 حرم، جو بہت زیادہ حرمت والے مہینے ہیں، بہت ہی زیادہ حرمت والے مہینے ہیں، بہت ہی زیادہ پاکیزہ مہینے ہیں۔ ان میں سے کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے 3 تو پیدر پہ ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک لاسٹ میں رجب المرجب۔ یاد رکھیے گا، یہ 4 جو مہینے میں نے آپ کو بتائے جو بہت زیادہ حرمت والے پاکیزہ مہینے، ان مہینوں کے قدر کفار مکہ اور مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے؟ آپسی جنگ بند ہو جایا کرتی تھی۔ یہ ایسے مہینے ہیں، لیکن بلا بتائیے کیا اللہ رب العالمین کو یہ بات پتا نہیں تھی نعوذ باللہ کہ میرے نبی کی ولادت ہونی ہے ربیع الاول میں، اور یہاں حرمت والے مہینے صرف اور صرف یہ 4 ہیں؟ چلو ایک اور ایڈ کر دیتے ہیں، 5 ہو جائیں گے۔ نہیں ہو سکتا تھا؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، ربیع الاول اور رجب المرجب، ہو سکتا تھا یا نہیں ہو سکتا تھا؟ اچھا اگر ایسا نہیں ہو سکتا تھا تو اللہ ایسا بھی کر سکتا تھا نا کہ ربیع الاول میں پیدائش اپنے نبی کی نہیں ہوتی بلکہ ذوالقعدہ میں ہوتی، یا ذوالحجہ میں ہوتی، یا محرم میں ہوتی، یا رجب المرجب میں ہوتی، کیونکہ یہ حرمت والے مہینے تھے۔ اور میں آپ کو ایک نکتے کی بات یہ بتاؤں، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ذالک الدین القیم، لوگو یہی اللہ کا سیدھا اور سچا دین ہے، یہی اللہ رب العالمین کا سیدھا اور سچا دین ہے، یہی قیم دین ہے، یہی حنیف دین ہے۔ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے یہی ہے، ذالک الدین القیم، اس سے پہلے بھی نہیں، اس کے بعد بھی نہیں۔ اب بلا بتائیے، آپ کے من میں یہ تو ضرور سوال یہ چل رہا ہوگا کہ مولانا صاحب جلدی بتا دیجئے کہ کس نے اس کام کو ایجاد کیا؟
بھلا صحابہ کرام نے میلاد النبی منائے یا تابعین اعظام نے؟ بھلا بتائیں. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، تاریخ کا دورہ کراتا ہوں. سب سے پہلے یہ بات ہم سمجھے کہ نبی کی ولادت ان کی کتابوں میں کب لکھی ہوئی ہے. آپ گوگل کر لیجئے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. امام احمد رضا خان کی کتاب ہے فتاوی رضویہ، سب کو پتا ہے. اس کے جلد نمبر 36 صفحہ نمبر 412 سے 415، اور یہ مکتبہ ہے انجمن فیضان رضا، یعنی جسے یہ کتاب چھپی ہے، پرنٹ ہوئی ہے، تو وہ انجمن فیضان رضا سے. اس کے جلد نمبر 36 صفحہ نمبر 412 سے 415، اور کسی مکتبے کی کتابوں میں 405 سے 408، کسی مکتبے کی کتاب میں 411 سے 413. یہ حوالے ہیں، آپ دیکھ لیجئے خود سے، اپنی آنکھوں کے چشمے کو اتار کر کے، مسلکی چشمے کو اتار کر کے دیکھیے. امام احمد رضا خان لکھتے ہیں نبی کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہی، آج کے دن 8 ربیع الاول کو نبی کی پیدائش ہوئی، جبکہ اہل تاریخ بتاتے ہیں ہمیں کہ 8 نہیں 9 ربیع الاول کو ہوئی. اور امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ نبی کا وصال 12 ربیع الاول کو ہوئی. اب بلا بتائیے، اپنے اماموں کی نظر میں ذرا سا دیکھ لے لوگ کہ ہم نبی کے جنم دن منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، یا نبی کی وفات پہ جشن منا رہے ہیں. مان لیجئے اگر کوئی دوسرا امام اس طریقے سے کچھ باتیں لکھ دیتے تو ہو سکتا ہے بھائی ہمارے مسلک کے امام نہیں ہیں تو ہم نہیں مانیں گے، لیکن یہ آپ کے مسلک کے امام ہیں، آپ کے مسلک کے بانی ہیں، 1856 میں پیدا ہو رہے ہیں اور وہ آپ کے رہنما بن رہے ہیں، جبکہ مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان جنگیں چل رہی تھی. میرے بھائیو، اب بلا بتائیے، وہ خود لکھ رہے ہیں 8 ربیع الاول، اور جبکہ دوسرے تواریخ کی کتابوں میں 9 ربیع الاول ہے، اور وہ خود لکھ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ جو جنم دن منایا جا رہا ہے، یہ جنم دن نہیں، وفات کا جشن منایا جا رہا ہے. اس لیے آپ نے پہلے سنا بھی ہوگا 12 وفات ہے، 12 وفات کا جشن. اب بلا بتائیے یہ کام کسی مسلمان کا ہونا چاہیے کہ جس کے نبی کا وصال ہو 12 ربیع الاول کو اور وہ جشن منائے؟ میرے بھائیو، اس بات کو، یہ حقیقت ہے، اسے قبول کرنا ہی پڑے گا. میں کہہ رہا ہوں گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ، گوگل پہ ساری چیزیں ہیں. اسی طریقے سے آئیے، اس برا فعل کو، اس نیا کام کو، اس بدعت کو کس نے ایجاد کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 600 سال گزر جانے کے بعد، 600 سال گزر جانے کے بعد مظفر الدین اربل نے، جو کہ شہر موصل کا بادشاہ تھا، اس نے اپنے ملک میں اس چیز کو رائج کیا، اور ہر دور میں، ہر زمانے میں درباری کتے، درباری عالم، پیٹ ہی سب کچھ، اولاد ہی سب کچھ، پیسے پہ بکنے والے، منہ دیکھ کر کے فتوے دینے والے ہمیشہ موجود رہتے ہیں، آج بھی ہیں. ابو الخطاب عمر ابن حسن، یہ عالم کا نام ہے، اس نے فتویٰ دیا، باضابطہ طور پہ لکھ کر کے شائع ہوا، پورے ممالک میں لوگوں کو بھیجا گیا کہ دیکھو اس دن تو ہمیں خوشی منانا چاہیے، اس دن تو ہمیں جشن منانا چاہیے، بھنڈارے کرنے چاہیے، لڑکیوں کو نچوانے چاہیے، شراب پینے چاہیے. نعوذ باللہ من ذالک. بھلا یہ لوگ بھی مسلمان تھے؟ بھلا یہ لوگ بھی عالم تھے؟ عالم تو بہت دور کی بات، میں تو مسلمانوں میں گنتی نہ کروں. میرے بھائیو، جس طریقے سے اتہام و الزام مسلمانوں نے اپنے نبی کے اوپر اور صحابہ کے اوپر لگایا، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں ایک غیر مسلم نے نہیں کبھی ایسی جرات کی ہے. جتنے بھی ائموں کے قاتل ہیں یہ کوئی غیر مسلم نہیں، آپ کے پکے سچے
اور داڑھی رکھنے والے اور اسی طریقے سے لمبے لمبے جبے پہننے والے مسلمان تھے جی. مسلمانوں کے دور میں مسلمانی بادشاہت میں اور مسلمانوں کے اماموں کے ساتھ وہ کارنامے ہوئے, تاریخ کے پنے الٹ گئے, آپ کو خود پتا چلے گا بھلا یہ بھی مسلمان تھے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن عید میلاد النبی کی یہ شرعی حیثیت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 600 سال بعد اس امر کا, اس فعل کا وجود ہوا. تو بلا بتائیے 600 سال کوئی 1-2 دن نہیں, 100-200 سال نہیں, 600 سال بعد. تو اب نبی کے زمانے میں اس کو ڈھونڈو گے کبھی مل سکتا ہے؟ کبھی بھی کوئی بھی ایک بندہ کیا کہتے ہیں یہاں چیلنج پہ چیلنج کیا جاتا ہے, بلا بتاؤ اللہ کے رسول کی زندگی سے کہاں منع ہے یہ بتا دو, صحابہ نے کہاں منع کیا یہ بتا دو. اب بلا بتائیے جو چیزیں نبی کی زندگی میں ہو ہی نہیں, صحابہ کی زندگی میں ہو ہی نہیں, تابعین کی زندگی میں ہو ہی نہیں, تو اس کے بارے میں آپ کو دلیلیں کہاں سے ملتی ہے؟ ہاں میں دلیل دیتا ہوں. قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میں تمام کے تمام سوالوں کا جواب ہے, آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. ان ابی قتادہ الانصاری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم الاثنین فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علی, رواہ مسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے, وہ فرماتے ہیں, اور صحیح مسلم کی کتاب فتاوی رضویہ کا کوئی فتویٰ نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ سنو, کیا بات ہے, کسی صحابی نے یہ سوال کیا تھا, اللہ کے رسول بلا بتائیے یہ جو آپ عمل کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں, یہ کیوں کرتے ہیں؟ آج ہم لوگ, آپ لوگ پوچھتے ہیں کبھی کسی سے کہ بھائی کون سا عمل ہم کریں گے تو اللہ کے زیادہ قریب ہو جائیں گے؟ یہ عمل میں کر رہا ہوں, بھلا بتائیے یہ عمل صحیح ہے یا نہیں ہے, کبھی پوچھتے ہیں؟ کبھی توفیق ہی نہیں ہوتی. بس تھوڑی بہت حدیثوں کا علم ہو گیا, اس کے اوپر ہم فتاوی دینا شروع کر دیا. صحابی رسول پوچھتے ہیں, سوئلا پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, ان صوم الاثنین پیر کے روزے کے دن کے بارے میں, کہ اللہ کے رسول بلا بتائیے کہ آپ پیر کے دن کے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ فیہ ولدت, تو میں اسی دن پیدا ہوا, میں پیر کے دن ہی پیدا ہوا, میں اس لیے روزے رکھتا ہوں. وَفِيهِ أُنزِلَ عَلَيَّ, اور مجھے اسی دن امام الانبیاء بنایا گیا, یعنی اسی دن میرے اوپر قرآن نازل ہوا. تو دو عیدیں وہاں جمع ہو رہی ہیں. ذرا سا حدیث کے الفاظ کے اوپر آپ غور کیجئے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن مناتے, خوشیاں مناتے, ہو سکتا ہے ہمارے اور آپ کے یہاں گوشت مانڈے چلتے ہیں, اگر اللہ کے رسول صرف گوشت بھی کھا لیے ہوتے اس دن, اور صحابہ نے جس طریقے سے سوال کیا, تو یہ سوال ہوتا ہے اللہ کے رسول آپ نے یہاں آج کے دن کیوں گوشت کھایا؟ تو اللہ کے رسول کیا فرماتے؟ اس لیے میں آج کے دن پیدا ہوا ہوں تو اس لیے تھوڑا خوشی منا لیتا ہوں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعی طور پہ منع کر دیا, لوگوں میں اس لیے اس دن کا روزہ رکھتا ہوں کہ میں تو اس دن پیدا ہوا ہوں. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں, بھلا یہ بتائیے عید کے دن کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ کوئی بھی بندہ یہ مجھے بتا دے, کسی بھی عالم سے پوچھ کر کے, مفتی سے پوچھ کر کے, کسی بھی مسئلہ کے عالم سے پوچھ لیجئے, کیا عید کے دن روزہ رکھا جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بتائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن جو کہ عید کا دن ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا خاص کر کے تم اسی دن روزہ مت رکھو, اللہ ہے کہ تم پہلے سے رکھتے آ رہے ہو یا پھر ایک دن بعد رکھو گے. تو نفلی روزے رکھنا بھی عید کے دن جائز نہیں ہے. اب بلا بتائیے, تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر عمل کرتے ہوئے 12 ربیع الاول نہیں بلکہ ہر سوموار کو آپ روزہ رکھو, یہ سنت ہو سکتی ہے؟ یہ سنت ہو سکتی ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے.
روزے تو نہیں رکھیں گے لیکن خوب جتنے بھی من مرضی باتیں ہیں پوچھنے کی اور کہنے کی کیا باتیں ہیں. ابھی لڑکیاں ناچیں گی, کتنی بہنیں ہمارے RSS کے بھائیوں کے ساتھ بھاگیں گی, کتنی بہنوں کی عزتوں کا تار تار ہوگا. یہ ہونے والا ہے یا نہیں ہونے والا؟ میرے بھائیو, جیسے اعمال ہمارے اور آپ کے رہیں گے ویسے بادشاہ ہمارے اوپر مسلط ہے. یہ ہمارے اور آپ کے اعمال کے کرتوت ہے. بھلا بتائیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعی طور پر منع کر دیا ہے, اور اللہ رب العالمین نے اس تاریخ کو ہی چھپا دیا جس تاریخ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. کیوں؟ ایک تاریخ کی بات بتاتا ہوں, یہ بھی تاریخی روایت ہے, لیکن یہ چونکہ حدیث کی کتاب ہے, دلائل النبوہ امام بہقی کی کتاب ہے, اس کے اندر امام اسحاق جو کہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں, ان کی بہت بڑی سیرت کی کتاب, وہ مغازی کے امام کہلاتے ہیں, اس کا قول نقل ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. وہ بھی تاریخ کی کتاب بتا رہا ہوں, حدیث کی کتاب نہیں بتا رہا ہوں, اور حدیث کی کتابوں میں اس کا قول نقل ہے. اور خود ان کے امام احمد رضا خان بریلی کیا کہتے ہیں کہ 12 تاریخ کو اللہ کے رسول کا وصال ہوا, آپ کی وفات ہوئی ہے. تو شرعی حیثیت یہی ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اس حدیث کو یاد کر لیجئے, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جو کوئی بھی بندہ ایسا ہے کہ کوئی بھی عمل کرتا, چھوٹا عمل کرے یا بڑا عمل کرے, اور وہ رسول کی سنت سے ثابت نہیں ہے, رسول کی سنت سے ثابت نہیں ہے, تو وہ عمل مردود ہے, دیواروں کے اوپر مار دیا جائے گا, اس عمل کی کوئی وقت نہیں ہوگی. ثواب تو بہت دور کی بات, عذاب کے وہ لوگ مستحق ہو جائیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا, جتنا کیا, جیسے کیا, ہمیں اور آپ کو اتنا ہی کرنا ہے, ویسے ہی عمل کرنا ہے. میرے بھائیو, نماز پڑھنے والوں کی تو کوئی پرواہ نہیں ہے, لوگ نماز کے لیے کبھی نہیں آتے ہیں, جو بغیر مسلک کے تفریق کے تمام مسالک میں 5 اوقات کی نمازیں فرض ہے. کوئی نماز پڑھنے کے لیے آگے نہیں آتے, لیکن جشن منانے کے لیے سارے لوگ روڈ پہ رہیں گے. تو یاد رکھیے, یہ جو ابھی عید منانے جانے لوگ جا رہے ہیں, اس عید کی کوئی حقیقت اسلام میں ہرگز نہیں ہے. اس عید کی کوئی بھی حقیقت ہی نہیں ہے, کیونکہ اگر حقیقت ہوتی تو بخاری اور مسلم کے صفحات کے اوپر اس عید کا تذکرہ ضرور ہوتا. محدثین اعظام جو کہ سنتوں کے بہت بڑے حامی, بہت بڑے وکیل تھے, ظالم بادشاہوں کے سامنے حدیث بولا کرتے تھے, حدیث کے اوپر چلا کرتے تھے, حدیث کے اوپر فتویٰ دیا کرتے تھے, اپنی جان کی بغیر پرواہ کیے ہوئے ظالموں کے سامنے حق بلند کرنا. اللہ کی قسم ہے, رسول کی حدیث ہے کہ وہ بھی جہاد ہے, ضرور وہ لوگ اپنی حدیث کی کتابوں میں نقل کرتے. اس لیے اس عید کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. حقیقت کیا ہے میرے بھائیوں؟ حقیقت وہی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضوں میں ہے, جو اللہ کے کلام میں موجود ہے. قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. لوگوں دیکھو, اگر کوئی بھی عمل کرنا ہے, چاہے نمازیں پڑھنی ہے, روزے رکھنے ہیں, حج و زکوٰۃ کرنے ہیں, عمرے کرنے ہیں, اور یا اسی طریقے سے شادی و بیاہ کا معاملہ ہو, کچھ بھی کرنا ہو, دینی معاملات ہو یا دنیاوی معاملات ہو, میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے میں تلاش لینا, اللہ کے رسول کی زندگی میں تلاش لینا. کوئی بھی عمل کرنا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کریں گے انشاءاللہ رب العالمین, اور اتنا ہی کریں گے جتنا کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے. ان تمام کاموں سے انشاءاللہ باز آ جائیں گے جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. یہی دین اور یہی دین متین, دین حنیف اور دین حق اور دین اسلام ہے.